مغربی کلچر نے اسے ٹی وی کا چہکتا ساز بنا دیا، ریڈیو ناچ گانے کی زینت اسے قرار دے دیا، اور آج پارکوں اور ہوٹلوں میں اس کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حامدا و مصلیا اما بعد۔ حاضرین، آج کا ہمارا موضوع گفتگو 3 حصوں پر منقسم ہے۔ نمبر 1، اسلام سے پہلے عورت کی کیا حالت تھی؟ نمبر 2، اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا؟ اور نمبر 3، موجودہ حالت میں عورت کی کیا حالت ہے؟ عزیز ساتھیو، 6 صدی مسیحی میں انسانیت کا قافلہ ایک ایسے طویل و عریض جنگل میں جا اٹکا تھا کہ نجات کی کوئی راہ نظر نہ آتی تھی۔ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا، رات کا نشیب بڑھتا جا رہا تھا۔ انسانیت کے جنگل میں ہر بڑا چھوٹے کو دبائے ہوئے تھا۔ بدی نیکی پر، رذالت شرافت پر، خواہشات عقل پر، پیٹ کی ہوس روح کے تقاضوں پر غالب آ گئی تھی۔ بادشاہ رعایا کے اور امراء اپنے غلاموں کے پسینوں پر پل رہے تھے۔ بات بات پر قوموں کی تباہی ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل بن گئی تھی۔ سب زندگی کی فکروں سے گرفتار اور ظلم و زیادتی سے زار و نزار تھے۔ معاملہ پوری انسانیت کی موت و زندگی کا تھا، سوال کسی ایک خرابی کا نہیں تھا۔ انسانیت کا بدن داغ داغ تھا، دامن تار تار۔ اصلاح کے لیے جو لوگ آگے بڑھتے وہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جاتے، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ حاضرین، پوری انسانیت ایک سرد لاشا تھی جس میں کہیں روح کی تپش، دل کا سوز اور عشق کی حرارت باقی نہ رہی تھی۔ لیکن ایسے نازک و پرآشوب حالت میں سب سے زیادہ جس جنس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے وہ عورت کی ذات تھی۔ یونان میں، مصر میں، عراق میں، ہند میں، چین میں، غرض ہر قوم، ہر ملک اور ہر خطے میں وہ مظالم کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ لوگ اسے اپنے فائدے کے لیے اور آرام کوشی کے لیے خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ جانوروں سے بھی برا سلوک کیا جاتا تھا۔ اہل عرب تو عورت کے وجود کو بھی موجب عار سمجھتے اور اسے زندہ درگور کر دیتے۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ہندوستان میں شوہر کی چتا پر اس مسکین کو زندہ جلا دیا جاتا تھا اور اس کو تھوڑے سے مال کے لیے فحشکاری پر مجبور کیا جاتا تھا۔ قرآن نے اسی سے منع کرتے ہوئے کہا، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور لوگ اپنی عورتوں کو قرض پر رکھ دیا کرتے تھے۔ حیرت تو اس بات پر ہے کہ حالت یہاں تک پہنچی کہ فرانس میں ایک میٹنگ کا انعقاد صرف اس سلسلے میں ہوا اور لوگوں نے اس معاملے میں غور و فکر کیا کہ کیا عورت انسان بھی ہے یا کہ نہیں۔ بعد از اسلام صنف نازک کی حالت، یعنی اسلام نے عورت کو کیا دیا ساتھیوں؟ لیکن اسلام جو کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات اور صحیفہ انسانیت ہے، جس نے تمام انسانوں کو حقوق کا درس پڑھایا اور اخلاق و کردار کے اعلیٰ نمونے لوگوں کے سامنے پیش کیے، اور جس کے داعی کا لقب ہی رحمت للعالمین ہے، پھر کیسے ممکن تھا کہ ایسا ہماگر و ممتاز مذہب اور مصلح داعی عورت جیسی عظیم مخلوق کے حقوق کو فراموش کر دیتے اور اس کے ساتھ ہمدردی و خیرخواہی کا برتاؤ نہ کرتے، جس نے یقیناً ماں بہن بیٹی کے رول میں مختلف کارہائے نمایاں انجام دیے، اور جو انبیاء، اولیاء، صالحین، عارفین کی تربیت گاہیں تھیں۔ یقیناً اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے عورت کو ذلت و پستی کے گڑھے سے نکالا اور اس کے لیے مختلف مراحل میں قسم قسم کے حقوق فراہم کیے۔ اگر عورت ماں ہو تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، کہ اللہ نے تم پر تمہاری ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا۔ اور اگر عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو اس کی تربیت کرنے والے کو جنت میں حضور کی معیت کی خوشخبری دی گئی، من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو ہکذا وضم اصابعی۔ اگر عورت بیوی کے رشتے میں ہو تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا، وعاشروہن بالمعروف، اور اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اور اسلام نے عورت کو حق وراثت، معاشی کفالت اور خود مختاری، حصول علم، حتیٰ کہ مرد اور عورت کو اجر میں بھی برابر قرار دے کر عورت کو مرد کے برابر کر دیا، اور یہ ایک زوردار تماچا ہے ان ترقی یافتہ ممالک پر جو عورت کو انسان نہیں سمجھتے تھے۔ لہٰذا فرمایا کہ میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ یہ ہے اسلام میں عورت کے وہ چند حقوق جس نے عورت کو ثرا سے اٹھا کر ثریا پر بٹھا دیا۔ ساتھیوں،
جدید دور میں عورت کی حالت۔ یقیناً ان حقوق کی بنا پر جو اسلام نے عورت کو دیا، اس ذات کو، اس کو اسلام کا منت کش احسان مند ہونا چاہیے تھا، اور اس کے احکامات کو حرز جان بنا لینا چاہیے تھا، اور اسے گلے لگا کر زندگی کے ایک ایک شعبے میں اسلام کو مکمل داخل کرنا چاہیے تھا۔ مگر افسوس اس کی احسان فراموشی پر، اس کو احکامات اسلام پسند نہ آئے، اسے قرآنی تعلیمات نہ بھائیں، اور اس نے انہیں ٹھوکر مار دی، پاؤں سے کچلا، اور مغربی تہذیب و تمدن کی روح میں بہہ پڑی۔ مغرب نے اس کو جدید افکار کے نام پر لالچ دیا اور فریب دیا، اور اسے آزادی کے نام پر مقید اور مساوات و برابری کے نام پر برہنہ کیا، اور یہ نادان عورت اس جال میں ایسی پھنسی کہ بہترین میک اپ کے ساتھ بازاروں میں پھرنے لگی، پردے کو چاک چاک کر دیا اور شرم و حیا کو طاق میں رکھ دیا، حتیٰ کہ بازاروں میں برہنہ ہو کر سامنے آ گئی، کندھے سے کندھے چھلنے لگے، دعوت نظارہ دینے لگی، جس سے اس کا حسن و وقار اور اس کا شرف و وقار سب ملیا میٹ ہو گیا۔ مغربی کلچر نے اسے ٹی وی کا چہکتا ساز بنا دیا، ریڈیو ناچ گانے کی زینت اسے قرار دے دیا، اور آج پارکوں اور ہوٹلوں میں اس کے ساتھ روشن خیالی کے نام پر جو سلوک ہے اس پر تف ہے، افسوس ہے، بلکہ شرم سے سر جھک جاتا ہے، اور یہ سب حقوق نسواں کے نام پر ہو رہا ہے۔ کیا حقوق نسواں کا مطلب یہی ہے کہ وہ مردوں کے ہاتھ کا کھلونا بنے اور اس کا ذوق سلیم مردوں کے جذبات پورا کرنے کے لیے آمادہ رہے؟ وہ چہرہ جو شوہر کی زینت کے لیے ہونا چاہیے تھا، اسے دیکھ کر چاروں طرف سے سیٹیاں بجے، ہاتھ کے اشارے ہوں، جذبات بھڑکیں، اور عشق کی آگ حسن کے آشیانے پر آ کر گر پڑے، پھر ناجائز کاروبار ہو اور ناجائز اولادیں ہوں۔ یاد رکھیے، اگر حقوق نسواں اسی کا نام ہے تو اسلام کبھی اس سے موافقت نہیں کر سکتا، اور اسلام عورت کو عورت کے حقیقی معنی میں رکھتا ہے، اور عورت کے حقیقی معنی ہی ہیں قابل ستر اور چھپانے والی چیز۔ اور رہا عورت کی تعلیم کا مسئلہ، تو اسلام اس کا بھی مخالف نہیں ہے، بلکہ اسلام تو اس کا پرزور مبلغ ہے، لیکن وہ تعلیم جو بے حیائی کو عام کرے اور انسانیت کو بدنام کرے، اسلام اس کا مخالف ہے اور ہمیشہ مخالف رہے گا۔ شاعر نے کیا خوب کہا، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔